وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بلد میرے سامنے ہے. بلد جو وہ شہر کو کہتے ہیں، تو یہ شہر جو ہے وہ مکے کے شہر کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی. تو ارشاد ہوا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ کے خون کو اس شہر میں حلال کیا سمجھا گیا. یعنی وہ عرب جو محرم کی حرمت کا قائل تھا، وہ عرب جو خانہ کعبہ کی حرمت کا قائل تھا، خانہ کعبہ کے جو زائر ہوتے تھے، اگر وہ زیارت کرنے کے لیے آتے اور ان کے باپ کا قاتل بھی ہوتا تو وہ اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس سے انتقام نہیں لیتے تھے، اس سے تعرض نہیں کرتے تھے. جو آ کے جانور ہدیہ ہوتے تھے اس گھر کے سامنے، ان کی بھی حرمت کے قائل تھے. تو انہی لوگوں نے اسی مقدس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور حضور کو قتل کرنے کا پلان تیار کیا اور آپ کے خون کو حلال سمجھا. لہذا فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ کے خون کو حلال سمجھا گیا. ووالد وما ولد، اور ایک باپ کی قسم اور اس کے بچوں کی قسم. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب حضور کے خون کو اس شہر میں حلال سمجھا گیا، تو حضرت علی جو ان کے بھائی، چچا زاد بھائی اور ان کے جانشین اور نفس رسول کا جو جنہیں مقام حاصل ہے، تو نفس رسول وہ جب حضور کے خون کو حلال سمجھا گیا تو حضرت علی کے خون کو بھی حلال سمجھا گیا. تو کوفے کے شہر میں حضرت علی کے خون کو حلال سمجھا گیا اور حضرت علی کو شہید کیا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھ کے حضور نے خطبہ دیا، تو ماہ مبارک رمضان اتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس کی آمد پر خوشی سے انسان رو پڑتا ہے اور خوش ہوتا ہے، خوشیاں وہاں پہ آتی ہیں. لیکن عجیب ماجرا یہ ہوا کہ خطبہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک منزل آئی جہاں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور ایک مرتبہ حضرت علی نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، آپ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو کہا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تیرے سر کے جو خون ہے وہ تیرے محاسن تیرے سر کے خون سے رنگین ہو جائیں گے. سر کے خون بہے گا اور آپ کی داڑھی جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی. تو قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا. آپ نے پھر وہ حضور نے فرمایا کہ اشکل اولین و اشکل آخرین، یعنی پرانی امتوں کا شقی ترین شخص کون تھا اور اس امت کا شقی ترین شخص کون ہے؟ تو پرانی امتوں کا شقی ترین شخص وہ تھا جس نے ناقہ سمود کے ناقے کو، اونٹنی کو قتل کیا تھا. وہ شقی ترین شخص تھا اور کہا اس امت کا شقی ترین شخص اے علی وہ ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا. اس امت کا شقی ترین شخص وہ ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا. تو حضور نے یہ بات کہہ کے جو ہے وہ اسے لنک کر دیا. سورہ والشمس ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. تو سورہ والشمس میں جہاں پہ کہا کہ اذن بعث اشقاہا، تو دیکھیں عزیزان محترم، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے بعثا اور ایک ہے انبعثا. اگر بولیں بعثا بعثت یعنی بھیجنا، مبعوث ہونا، جیسے حضور کو اللہ رب العزت نے
رسول بنا کے بھیجا تو اسے بولیں گے باسا، اور جب حضور ظاہر ہو گئے تو اسے بولیں گے امباسا۔ تو یہاں پہ جو وہ حضور کے بارے میں تو نہیں، لیکن یہاں پہ جو عاقد سمود تھا، جو سمود کے ناقے کو قتل کرنے والا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، یعنی انباس، یعنی کچھ لوگوں نے اسے بھیجا اور وہ چلا گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پورا ایک گینگ تھا جس کی حمایت سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، کچھ لوگوں نے اسے بھیجا بس وہ چلا گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امباسا باسو فمباسا، تو میں نے اسے بھیجا وہ چلا گیا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے اسے بھیجا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سمود کے ناقے کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے بھیجا اور وہ ابن ملجم کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ حضرت علی کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتل کو حضرت علی کی، یعنی حضرت علی کا قتل یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگوں نے اسے بھیجا اور وہ ان کے بھیجنے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت علی کو قتل کیا۔ تو میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ ناصبی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ جو ناصبی ہیں حضور کے اور حضور کے اہل بیت کے دشمن ہیں، جو نفس رسول کے دشمن ہیں، وہ حضور کے دشمن ہے۔ تو ہمیں حضور کے اور حضور کے اہل بیت کے دشمنوں میں اور حضور کے جو دوست اور صحابی ہیں ان میں فرق کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ہم قرآن کی روح کو پا سکتے ہیں اور اس کی آیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنے نیک بندوں کو صحیح سے سمجھنے کی، ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔